ایک روز نا میرے عزیزو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں موجود ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، بڑا گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یہ بتا کہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ جس بات کو لے کر کے تو پریشان ہے اور تیرے چہرے سے یہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ تو بہت زیادہ کسی بات کو لے کر کے پریشان ہے؟ اس شخص نے عرض کی، امیر المؤمنین میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے، اور ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے قریبی، میرے آس پڑوس والے میرے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یہ تو بتا کہ ایسا کون سا واقعہ ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ جس کو لے کر کے تو اتنا پریشان ہے؟ اس شخص نے عرض کی، حضور میری شادی کو ابھی 6 مہینے گزرے ہیں کہ میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، ابھی 6 ہی مہینے میرے نکاح کو ہوئے ہیں اور میرے گھر میں ایک بچہ آیا ہے، ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ وہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا وہ بچہ ہے۔ میرے عزیزو اس وقت میں نا عرب کا دستور تھا کہ 6 مہینے میں، شادی کے 6 مہینے کے بعد میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو نا حلال ہی نہیں مانا جاتا تھا بلکہ حرام ہی مانا جاتا تھا۔ عرب میں یہ چیز عام تھی، دستور عام تھا کہ اگر 6 مہینے سے کم میں یا 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوگا نکاح کے بعد میں تو وہ بچہ اس کا نہیں مانا جائے گا کہ جس کے ساتھ میں نکاح ہوا ہے، جس کے ساتھ میں شادی ہوئی ہے، بلکہ وہ بچہ حرام کا مانا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشیروں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا، آپ نے حساب و کتاب کے جاننے والوں کو، حساب و کتاب کے بارے میں نالج رکھنے والوں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، سب سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد میں سارے مشیروں نے، حساب و کتاب کے جاننے والوں نے یہی بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، یہ بچہ اس شخص کا نہیں ہے بلکہ یہ بچہ حلال کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کا ہے۔ اس کی بیوی نے اس سے نکاح سے پہلے حرام کاری کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ ولد الزنا ہے، اور عرب کا دستور ہے کہ 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوگا تو ہی اس کا مانا جائے گا کہ جس کے ساتھ میں نکاح ہوا ہے۔ اگر 9 مہینے سے کم میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بچہ کسی اور کا مانا جائے گا، اس کا نہیں مانا جائے گا کہ جس کے ساتھ میں شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے کہ جس نے یہ کام کیا ہے، اور اکیلے میں نہیں کیا جائے گا بلکہ مسلمانوں کے گروہوں کو اکٹھا کیا جائے گا، سب کو وقت اور جگہ بتائی جائے گی، فلاں وقت میں فلاں عورت کو سزا دی جائے گی اور اس بنا پر سزا دی جائے گی کہ اس کا جرم یہ ہے جس کی بنا پر اسے سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلان عام ہو گیا، وقت بھی مقرر ہو گیا، جگہ بھی مقرر ہو گئی، اعلان کر دیا گیا کہ سب کو فلاں وقت میں فلاں جگہ پر پہنچنا ہے۔ میرے عزیزو وقت گزرتا چلا گیا، جب وہ وقت آیا کہ جس وقت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا فیصلہ سنایا تھا، اس پر پتھر برسانے کا فیصلہ سنایا تھا، دھیرے دھیرے یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی، سارے لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں سے نکل کر اس جگہ پر آنے لگے جہاں پر اس عورت کو سنسار کرنا تھا، اس کو اس کے جرم کی سزا ملنا تھی۔ یہ بات دھیرے دھیرے ہوتی ہوئی حیدر کرار حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ جب آپ نے اتنا سنا، آپ بھی اپنے مکان سے نکلے، آپ بھی اپنے گھر سے نکلے، لیکن آپ اس جگہ پر نہیں گئے جہاں پر اس عورت کو سزا دینی تھی، بلکہ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس عورت کو سزا سنائی ہے، یہ بتائیے دلیل کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ نے اس عورت کو سزا سنائی ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے سب کو اکٹھا کرنے کے بعد میں حساب و کتاب لگانے کے بعد میں مشورہ کیا ہے اور سب کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ بچہ حلال کا نہیں ہے بلکہ یہ حرام کا بچہ ہے۔ اس عورت نے زناکاری کروائی ہے، اس عورت نے حرام کاری کی ہے، جس کی بنا پر اس بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عثمان 6 مہینے کے بچے کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت علی نے وہ آیت پڑھ کر کے سنائی وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں 6 مہینے کا بچہ کہاں ثابت ہوا؟ حضرت علی نے دوسری آیت پڑھ کر سنائی وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے۔ دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، تو اس میں سے 24 مہینے نکال لیے جائیں، 2 سال نکال لیے جائیں تو میرے عزیزوں بچتے کتنے ہیں؟ 6 مہینے بچتے ہیں کہ جو حمل کی مدت ہے۔ تو ان آیات مقدسات سے یہ پتا چلا کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ میرے عزیزوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو جو سزا ملنے والی ہے جا کر کے روک دو، اگر سزا مل گئی ہوگی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، اور میرے عزیزوں عنقریب اس پر پتھروں کی بارش ہونے والی تھی، سارے لوگوں کو روک دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منظر کو وہاں پر دیکھا، سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اس کے گھر والے رو رہے ہیں، اس کی بہن رو رہی ہے، اس عورت کی ماں رو رہی ہے۔ اس نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش کا وقت ہے، اور اس وقت میں صبر کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے، اور ہم نے صبر کر لیا تو اللہ اس کا اجر ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور رہی بات زنا کی تو بہت دور کی بات ہے، کسی مرد نے آج تک مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا۔ کبھی آپ اس بچے کو دیکھتے، کبھی آپ اس بچے کے باپ کو دیکھتے، آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، تیرا ہی بچہ ہے۔ اس شخص نے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں شکایت لے کر کے آیا تھا، جب اس بچے کو گود میں لیا تو عرض کی حضور ہاں یہ بچہ کسی اور کا نہیں، یہ بچہ میرا ہی ہے۔ یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کم سے کم 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ دنیا بھر کی آپ چیزیں اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن جو طاقت، جو قوت ماں کے دودھ سے بچے کو حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور آج بھی کچھ جگہوں پر یہ جہالت ہے کہ کہیں پر 7 مہینے میں یا 8 مہینے میں یا یہاں تک کہ 10 مہینے میں بھی 7 مہینے یا 8 مہینے میں یا شادی کے 10 مہینے کے بعد بھی یا 8 مہینے کے بعد بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں پر بھی لڑائی جھگڑوں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کم عقلی کی بنیاد پر یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ خود فیصلہ کرنے کے بجائے علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں، قرآن و حدیث کے قریب آنے کی کوشش کریں، تب آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ جب قرآن نے کہا ہے کہ حمل کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 6 مہینے ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ شادی کے 7 یا 8 یا 9 مہینے کے بعد میں بچہ پیدا ہو جائے تو آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، لڑائی جھگڑوں تک کی نوبت آ جائے؟ تو میرے عزیزوں اسی لیے ہمیں قرآن و حدیث سے جڑنا چاہیے۔ جتنا ہم قریب ہوں گے قرآن و حدیث کے، ہمیں حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔